اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم علم سیکھنے اور سکھانے کی اس عمل سے جڑے ہوئے ہیں، اور دعا جیسی عظیم عبادت کو ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش اور محنت کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم چل کر بہت جلد ہماری زندگیوں میں شامل کر لیں گے۔ آج ہم اس کلاس کی شروعات کر کے دعاؤں سے سجے لطف اندوز سفر کی اور بڑھ رہے ہیں۔ اس سفر میں ہمیں کچھ چیزوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہے، اور دعا کو سمجھنے کے لیے پہلے اس ہستی کو جاننا ضروری ہے جس سے ہم مانگ رہے ہیں، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہو اسی کو نہ جانو گے تو کیا جانو گے کہ کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور تعلق اور اس کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس درس سے جڑ کر جو ہم دعائیں سیکھیں گے، انشاءاللہ اس میں ہم اسماء الحسنہ پر بھی بات کریں گے۔ کوشش اور نیت اور ارادہ کیا ہوگا کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے، اللہ سے ہماری ڈوریاں مضبوط ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ڈوریاں مضبوط کر لے تو گمراہیوں کے سمندر میں بھی کوئی آپ کو دھکا دے دے گا نا، پھینک بھی دے گا نا، تو انشاءاللہ آپ اس رسیوں کے ذریعے اوپر سے اوپر اٹھتے جائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مسلمان بنایا ہے، تو دوسری ہستی جو آپ کے میرے لیے کوئی حجت ہو سکتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا وجود امت کے لیے ایک رحمت ہے۔ آپ نے امت کو وہ دیا کہ جس کو آج دوبارہ لینے کے لیے انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان ان چیزوں کو دوبارہ لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا وجود یہ بھی ہمارے اس دعاؤں کے سفر میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ کرپٹو بلڈنگ، انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کے میرے کردار کو بلند کریں گے۔ آپ اور میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مزاج کو سمجھتے جائیں گے اور اس کے عملی نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے سامنے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے حکم سے ہمیں آسان لگے گا۔ دیکھیے، کسی رول ماڈل کو اگر دیکھ لیا جائے تو ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی گائیڈ بک ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ کسی چیز کو اسمبل کرو یا کوئی کھانا پکایا جائے، تو ہم اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو جاننے کے باوجود بھی اس کام کرنے میں ہمیں کوئی دقت پیش آتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس کام کو کرتے ہوئے دیکھ لیں تو پھر اس کام کو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا گول اور ہمارا خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وہ باتیں خاص طور پر جس کی ضرورت ہے ہمیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ اس درس میں ہم صرف دعائیں یاد کرنے یا مانگنا نہیں سیکھیں گے، بلکہ اس کو مانگنے کا انداز اور طریقہ بھی سیکھیں گے۔ تیسری چیز جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے وہ میرے آپ کے موت کا سفر ہے۔ سب کو بھول جائیے اس وقت اور اپنے جانے کو سوچیے۔ ہم جینے کی تیاریاں کرتے رہے اور جانے کا وقت آ گیا تو آخرت کی یاد
ہمارے دعاؤں کا ایک بنیادی جز ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اس میں کہ مرنے سے پہلے ہی کیا کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے جس کو وہ کسی دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتا، اور جب جان نکلتی ہے اور اس کے آگے کے مرحلے، یہ چیزیں جتنی زیادہ عام ہوگی نا، ہم اس دنیا سے پھر اتنا ہی زیادہ بے نیاز ہوتے جائیں گے، اور ہماری دعاؤں میں اخلاص پیدا ہوتا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوتی جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور یہ سب بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت نہیں چھوٹتی، ہم ڈرتے بھی ہیں لیکن ہم سے گناہ نہیں چھوٹتی، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان 3 چیزوں پر فوکس کرتے رہیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہمارے ساتھ چلتی جائیں گی، اور ہم دعا جیسی عظیم عبادت میں کامیابی پاتے جائیں گے۔ اب اس سارے معاملے کو سمجھتے ہوئے ہمارے کلاس کی پہلی اور جامع دعا سورۃ الفاتحہ کو اگر شروع کرتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ تو سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ آپ کہہ لیجئے کہ فاتحہ بہت ہی معروف اس کا لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں، کھولنے والی۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو فاتحۃن، فاعلۃن، فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، تو فیمیل ہوگی تو فاعلۃن، عورت ہوگی، مذکر ہوگی۔ تو اگر ہم اس کا ایک معنی دیکھیں تو فاتحۃن کیا ہے؟ کھولنے والی۔ کیا کھولنے والی؟ آپ اس کو تھوڑا سا ایک اینگل میں دیکھیے، سمجھیے، مشکلوں کو کھولنے والی۔ انگلش میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی، کیونکہ آج کل ہم انگلش سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں۔ تو انگلش میں ترجمہ کروں تو وے آؤٹ۔ فاتحہ کیا ہے؟ دیٹ کین گیو وے آؤٹ۔ وے آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ روز مرہ کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی لفٹ میں پھنس گیا تو اس سے نکلنے کا وے آؤٹ کیا ہوگا؟ کوئی بٹن دبائے، کوئی باہر سے ہیلپ کرے، یا کوئی دروازہ کھولے۔ چلو بالفرض بٹن کام نہیں کر رہا، بجلی بھی چلی گئی ہے، اور کوئی باہر سے بھی ہیلپ نہیں کر پا رہا ہے، تو آخر پھر کیا رہ جائے گا؟ یاد کرو 3 لوگوں کی جو غار میں پھنس گئے تھے، اندھیری رات تھی، بارش کے غلبے کی وجہ سے ایک پتھر لڑک کر غار کے دروازے پہ آ گیا، اور جب دیکھا کہ یہ ہل نہیں رہا ہے، پوری کوشش تو پوری کی ہوگی نا، اندر سے تینوں نے دھکا لگانے کی، تو جب نہ ہو سکا تو کیا کہا کہ چلو پھر آؤ اپنی کوئی ایسی نیکی یاد کریں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہو، جو اخلاص کے ساتھ ہو، تو شاید پتھر ہل جائے۔ ایک نے اپنی نیکی کھولی، سب نے یہ حدیث سنی ہوگی تو اس لیے پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں، تھوڑا سا پتھر ہلا، دوسرے نے ذکر کیا تو تھوڑا اور کھل گیا، تیسرے نے کیا تو پھر اور کھل گیا۔ اب آپ ذرا یہ اپنے اوپر لے، کون سا جنتر منتر؟ دیکھیے ذرا فزیکلی، اگر آپ کسی ٹیبل پہ ہاتھ لگائیں گے تبھی جا کر وہ اس جگہ سے ہلے گا۔ میں کچھ پڑھ کر اس پہ پھونک دوں، کچھ پڑھ لوں یا کچھ پڑھ کر اس پہ دعائیں مانگ لوں یا کچھ پڑھ کر اس پہ پھونک دوں، چلو کچھ دور وہ اپنے آپ ہل کر ادھر چلا گیا، تو آپ کو اوور نہیں لگے گا؟ کوئی چو منتر توڑی ہے؟ نہیں، اخلاص، یاد رکھیے اخلاص ہے۔ اخلاص، للہیت، صرف اور صرف اللہ کے لیے کچھ کرنا، اتنی بڑی انرجی ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ پتھروں کے بھی راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ سورۃ فاتحہ یہ ہے۔ آپ اور میں جس سورت کو سورۃ الفاتحہ کے نام سے جانتے ہیں اور دن میں نہ جانے کتنی بار پڑھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، یہ سورت، یہ دعا پتھروں کو راستے سے ہٹانے والی دعا ہے، مشکلات سے نکلنے والی دعا ہے۔ بس شرط ایک ہے کہ شعور کے ساتھ پڑھے۔ یہ آپ کے میرے ڈے ٹو ڈے لائف کے مسائل کا حل ہے، روز مرہ کی پریشانیوں کا حل ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام کہیں آ جاتا ہے نا تو وہاں کام آسان ہو جاتا ہے۔
تو سورۃ الفاتحہ مشکلوں کا دعا ہے، مشکلوں کا راستہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحہ ہے۔ ایک اور وجہ ہے سورۃ الفاتحہ کو سورہ فاتحہ کہنے کی کہ یہ نام نفس سلم نے اس کو دیا ہے۔ یہ دعا سورۃ الفاتحہ آپ کی زندگی کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ سورۃ فاتحہ علم اور عمل کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام ہے الشفا۔ سارے بیماروں کو جا کے بتا دیجئے نام، بیماریوں کی شفا ہے اس صورت میں۔ دیکھیے کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہے، کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں سے روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی روحانی بیماریوں سے جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ سورۃ فاتحہ ان دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس لیے اس سورت کو الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا اس کا نام ہے السوال۔ سوال کہتے ہیں نا اردو میں کوشنس والی لفظ۔ سوال، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے دور رہ سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اللہ سے مانگے بغیر زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ہر ایک کا حاجت ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے اور اپنی ضرورت کو طلب کرے، دینی ضرورت ہو یا دنیاوی ضرورت ہو، مانگنا تو اللہ سے ہی ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے سوال سے میرے ذکر میں مشغول ہو، میں اسے اس سے زیادہ عطا کرتا ہوں جو سوالیوں کو دیتا ہوں۔ تو یہاں سوال سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ چلیے اگلا نام ہے الدعا۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اس صورت میں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب طلب ہو تو کس سے مانگے اور کیسے مانگے۔ دین کی طلب ہو تو دنیا بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اس لیے پھر اس کو دعا کہتے ہیں، اور دعا بھی ہے اور جواب دعا بھی ہے۔ ساتھ ہی اس میں آنسر بھی مل جاتا ہے ہمیں، کیونکہ اس دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے ہو رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اسی میں آئے گا۔ تو چلیے پھر آگے ہم سورۃ الفاتحہ کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم ہر دعا کو جتنا ہو سکے اتنا کھول کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم سورۃ الفاتحہ کو ایک ایک آیت سے شروع کر کے اسے جتنا ہو سکے اتنا کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو ہم اپلوڈ کریں گے۔ پھر ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو طریقہ کیسے مانگا جائے، کیسے طلب کیا جائے، کس طریقوں سے مانگا جائے، اور کیسے اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کو کس ناموں سے پکارا جائے، ان سب کو ڈیٹیل سے ہم لوگ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو سمجھتے ہیں۔ آپ سب حضرات سے دعا ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں، احبابوں، رشتہ داروں سب تک پہنچائیں اور ثواب کمانے کا راستے کو اپنائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا